بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب راٹھور اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ NN۔ ناظرین، ایک طرف پاکستان کے اندر روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کا رونا تو رو رہے ہیں، لیکن ساتھ میں جابز نہ ہونے کا رونا بھی رویا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے باہمت نوجوان لڑکیاں لڑکے موجود ہیں جو اپنے کاروبار کر کے اپنے گھروں کے نظام اور اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک شخصیت عامرہ لیاقت، جنہوں نے اسلام آباد کے پوش ایریے میں اپنا ایک ڈھابہ سٹارٹ کیا، اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے چائے کو بہت زیادہ عزت دی ہے۔ چائے کو ام المشروبات کہا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ عزت انہوں نے دی ہے۔ ان کی کیا سٹوری کیا ہے، کیوں انہوں نے ڈھابہ کھولا، اور ایک خاتون ہونے کے ناطے جو دیگر آنے والی جو خواتین ہیں ان کے لیے ان کے کیا پیغام ہے، یہ ساری سٹوری ان سے جانتے ہیں۔ عامرہ، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ کیا ذہن میں کیا چیز آئی کہ ڈھابہ کیوں؟ بس ذہن میں کافی ٹائم سے، بس تقریباً 15 سال پہلے کہہ لیں کہ جب ایک آرگنائزیشن تھی، اس میں ہم نے بہت ساری ایسی عورتوں کو، بینیفیشریز کو چھوٹی چھوٹی شاپس لے کے دی، تو شام کو ہم جاتے تھے ان کا چیک اپ کرنے کہ آج کتنی سیل ہوئی ہے۔ وہ کچھ عورتیں تھیں جو انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا، کچھ تھی جو شرم کے مارے نہیں آ سکی، تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا وہ دیکھ کے وہ سارا سینیریو، اور پھر میں نے بھی سوچا تھا کہ میں کسی اس طرح مظفر آباد میں یا کسی بھی سٹی میں جو ہے اپنا ایک ڈھابہ لگاؤں گی، لیکن مجھے یہ نہیں تھا کہ میں واقعی جو ہے اس کو کر پاؤں گی۔ آپ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں، اور آزاد کشمیر کو جو وہاں کی خواتین ہیں وہ اتنی زیادہ بولڈ نہیں ہوتی، وہ اتنی زیادہ ان کو گھر سے اجازت نہیں ہوتی، تو کیا آپ کو اجازت ملی؟ جی دیکھیں، میں بھی آزاد کشمیر کا پارٹ ہوں، وہاں سے ہی بلانگ کرتی ہوں، تو میرے لیے بھی مشکل تھا، کیونکہ میں بھی جب میں نے جاب سٹارٹ کی تب میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہوا باہر نکلنا، کیونکہ ہماری فیملیز میں بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ٹیچنگ کریں، ڈاکٹر بنیں، 2-3 اسپیسیفک جو فیمیل کے لیے جابز ہوتی ہیں آپ وہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آپ کوئی نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر میں نے فارچونیٹلی NGO کو جوائن کیا، اور بس فیملی کو راضی کر کے جو ہے سٹارٹ کیا۔ اس سٹارٹ کے ساتھ ساتھ میرا ایکسپائر بڑھتا رہا، مجھے چیزیں سمجھ آتی رہیں، اور پھر میں نے اس کو مظفر آباد سے سٹارٹ کیا، پھر نیلم میں، پھر اوورآل پورے پاکستان میں نے جابز کی، اور پھر میں اسلام آباد میں آ کے جو ہے رک کی، اور ادھر میں نے پھر کھول آپ کا خواب تھا کہ شہر اقتدار میں ڈھابہ بناؤں آزاد کشمیر میں، لیکن وہ خواب نہ پورا ہوا، اور یہ خواب پورا ہو گیا کہ پاکستان کے شہر اقتدار کے مرکز میں آپ بیٹھ گئی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مشکلات کیا پیش آئیں؟ یہ جب آپ نے ایک آئیڈیا آیا، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا، تو مشکلات کیا تھیں؟ دیکھیں، میں نے یہ تو سوچا تھا کہ میں ڈھابہ لگاؤں گی، اور یہ میرے لیے سب سے خوشی کی بات تھی کہ مجھے اسلام آباد جیسے شہر اقتدار میں مجھے جگہ مل گئی، اور بہت اچھی جگہ تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی مجھے جب میں نے سارا ڈاکومنٹیشن سارا کچھ کمپلیٹ کر لیا، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح سٹارٹ کروں، کیونکہ میرا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ لیکن میں نے ایک چھوٹا سا ٹیبل لایا، اور اس سے میں نے سٹارٹ کرنا شروع کر دی، اور جو ہی میں نے آ کے لگایا اور میں نے شروع کیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے میری ارننگ جو ہے شروع ہوگی۔ تو پہلے دن تو میری 300-400 کی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، اس طرح کی میری سیل ہوئی، اور میں اتنی خوش تھی، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ 400 نہیں، یہ 4 لاکھ ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آج میرا ایک اپنا چھوٹا سا پروجیکٹ تھا، اس پہ کچھ مجھے ڈالر آج صبح ملے، اور وہ ڈالر میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اس کے بعد ایک مس ہیپ ہوا، آپ کا ڈھابہ یہاں پہ جلایا گیا یا جل گیا، وہ کیا سین؟ دیکھیں، آپ نے یہ بات کی کہ مشکلات کیا آئی، یہ بھی آپ نے پچھلا کوسچن پوچھا، میں اس کا آنسر نہیں کر سکی۔ مشکلات بہت زیادہ آتی ہیں ابھی، میں یہ ہے کہ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ عورتوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کے لیے بات کرتے ہیں، تو مشکلات آتی ہیں۔ مشکلات کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور میرے خیال سے عورت سے اسٹرانگ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو آپ کے بہن بھائی، آپ کی فیملی سپورٹ کرے تو وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی لوگ آتے ہیں، مکس آتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور انکریج کیا۔
گھر والوں نے آپ کو سپورٹ کیا اور آپ یہاں تک پہنچی ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ڈھابا چلاتے ہوئے, کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی کیونکہ پاکستان ہے, اشارہ میرا جس طرف ہے, کوئی ایسا واقعہ جس سے آپ اریٹیٹ ہوئی ہوں اور ایسا واقعہ جس کی وجہ سے آپ خوش ہوئی ہوں؟ بالکل. شروع میں نا بہت زیادہ ایک دم سے میڈیا پہ ہائے, وہ بہت زیادہ رش لگنا اور یہ وہ, تو کچھ کسٹمر آتے تھے آ کے نا سر پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ جی چائے بنائیں. تو اب چائے میرا تو فوکس ہوتا تھا کہ میں نے اپنے بزنس کو گرو کرنا ہے, میں نے اپنی چیزیں بیچنی ہیں, مجھے نہیں یہ کہ کون آ رہا ہے کون نہیں, میرے لیے سب رسپیکٹیبل ہیں کیونکہ میرے کسٹمر ہیں. تو سم ٹائم ہوتا تھا آ کے سر پہ ایسے کھڑے ہو جانا, اچھا چائے بنا رہے ہیں, تو ان کو ایک دو دفعہ کہا بھی کہ آپ بیٹھ جائیں, تو لیکن وہ پھر کھڑے, پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, یعنی کہ یہ فریکوینٹلی 1 ویک چلتا رہا. اب میں کسٹمر کو بھی خراب نہیں کرنا چاہ رہی تھی, میں کہہ رہی تھی, لیکن پھر ایک دن میں نے ان کو کہا, میں نے کہا ایکسکیوز می آپ بیٹھ جائیں, تو میں بنا رہی ہوں چائے نا, تو کیونکہ میں مجھ سے بننا ہی نہیں جا رہی تھی کیونکہ سر پہ وہ ہوں. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میڈم آپ چائے بہت اچھی بناتی ہیں, اس کی ریسیپی میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا سر دیکھیں, اگر ہم ریسیپی آپ کو بتا دیں گے پھر تو آپ, ہاں ہمارے پاس کیا ہوگا, پھر آپ چائے ادھر نہیں پئیں گے, گھر پئیں گے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ چائے آ کے ادھر ہی پئیں. تو میں نے بہت ہی پیار سے اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے ان سے بات کی, اور پھر وہ بیٹھے, اور اس کے بعد وہ کبھی وہ آ کے کاؤنٹر پہ کھڑے بھی نہیں ہوئے اور چائے بھی پی کے جاتے ہیں. اچھے طریقے سے آپ نے, میں نے آپ سے ڈھابا جلنے کی ایک بات کی, وہ کیا سین؟ جی ڈھابا اصل میں اس کی مجھے خود بھی نہیں سمجھ کہ واقعی جی وہ بس وہ مطلب وہ ایک ایسا وہ تھا کہ دیکھیں آپ نے اتنی محنت کی ہو, آپ کو پتہ ہے کہ میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ میں 2-3 دن سوئی نہیں ہوں. میں آ کے نا کہ میرے گھر والے بھی کہتے تھے کہ تم نے یہ کیا وہ کر دیا, لیکن مجھے نا میں خوشی سے آتی تھی, مجھے کوئی زبردستی نہیں, مجھے کوئی زبردستی بھیجتا نہیں تھا. لیکن جب آپ نے اتنی محنت کی ہو اور آپ کے سامنے آپ کے خواب جل رہے ہوں, آپ اس کو سب کچھ سامنے دیکھ رہے ہوں, تو وہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. لیکن وہ اصل میں ہوا تو سلنڈر لیکیج کی وجہ سے, اب پتہ نہیں کسی نے جان بوجھ کے لیک کیا یہ کیا, یہ تو اللہ جانے, کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد سے پھر دوبارہ آپ نے اس کو کیا, اور آج ماشاءاللہ آپ کے پاس یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, آپ کی وجہ سے لوگوں کو روزگار بھی ملا ہے. ابھی آپ کی جو اسپیشلٹی کیا ہے یہاں کی, جو آپ نے ڈھابا بنایا ہے, اس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ اس کی اسپیشل جو ہے نا ہماری کشمیری چائے بہت زیادہ جو ہے, ہم اس کو کیونکہ میں خود کشمیری چائے تو بہت ساری ملتی ہے, لیکن ہم یہاں پہ اپنا ایک پراپر جی میں خود کشمیری ہوں اور کشمیری چائے کو بنانے کا طریقہ مجھے بھی آتا ہے. کیا دیسی جو ٹپیکل کشمیری چائے بنانے کا طریقہ وہی استعمال کر رہی ہیں یا کوئی ڈفرینٹ ہے؟ جی بالکل, آپ نے اسپیشلٹی پوچھی تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہم پراپر ٹپیکل جو طریقہ ہے اسی طریقے سے بناتے ہیں, کہ کیونکہ ظاہر تھوڑا سا اسلام آباد میں تھوڑا سا ڈفرینٹ وہ ہوگا, تو ویسے تو لوگ بناتے ہیں رنگ ڈال دیا, وہ ٹی بیگ ڈال دیا, جی وہ ڈال دیا بنا دی, لیکن ہم پراپر طریقے سے بناتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری چائے جو ہے نا کشمیری چائے سردیوں میں بہت زیادہ جا رہی ہے. اس کے علاوہ گول گپے بھی ہمارے پاس 3-4 قسم کے ہیں, تو وہ بھی بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. اس وقت جو پاکستانی خواتین جابز نہ ہونے کا رونا رو رہی ہیں, اور جو اسپیسیفک فیلڈز ہیں جس میں ٹیچنگ ہے, ڈاکٹر, یہ نرسنگ ہے یا ریسیپشنسٹ کہیں پہ چلی جاتی ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے, خواتین کے لیے بھی اور اسپیشلی نوجوان نسل کے لیے, کہ انتظار میں نہ رہیں کہ جاب ہوگی تو جائیں گے تو کریں گے, کچھ ایسا کریں کہ دوسروں کے لیے جابز کریٹ کریں. بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کی جو یہاں پہ لائن لکھی ہوئی ہے, چائے کا احترام کیجیے, یہ مشروبات کی مرشد ہے, یہ یقیناً ہم سب کے لیے لکھی گئی ہے, کیونکہ ہم چائے کے بہت پسند کرتے ہیں چائے کو, اور ہمارا جو شاید گروپ بھی اب ٹی پازیٹیو ہو چکا ہو. بہت شکریہ دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ.